بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ ناظرین، عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ ضلع گجرات جہاں قتل و غارت گری کا سلسلہ کبھی تھمنے میں نہیں آیا، کوٹلہ عرب علی خان تھانہ ککرالی کا نواحی گاؤں ہے ساکا۔ یہاں ایک حافظ قرآن نوجوان بڑا خوبرو، اس کی لاش کھیتوں میں ویرانے میں ملی۔ ماجرا کیا ہے؟ کس نے اس کو یوں درندگی سے فائر کر کے موت کے گھاٹ اتارا؟ اور پھر پولیس تھانہ ککرالی 24 گھنٹے کے اندر اندر قاتل تک کیسے پہنچ گئی؟ قاتل کون ہے؟ آپ جان کر حیران ضرور ہوں گے۔ وجہ قتل کیا نکلی ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، یہ ماجرا ہے تھانہ ککرالی کوٹلہ عرب علی خان کا نواحی گاؤں ہے ساکا، جو اکٹھا جو بولا جاتا ہے تو ساکا سندوا بولا جاتا ہے۔ ساکا گاؤں کا نوجوان ہے حافظ ندیم، نام ہے اس کا۔ حافظ ندیم مستریوں کا کام بھی کرتا ہے اور یہ والی بال کا شوقین بھی بتایا گیا۔ تو یہ اس کا معمول تھا، رات کو جس طرح عمومی طور پر نوجوان دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، تو لیٹ گھر آنا معمول تھا۔ لیکن خلاف معمول جب رات کے 12 بجنے کے بعد بھی یہ گھر نہیں پہنچا تو اس کی والدہ کو تشویش لاحق ہونے لگی۔ انہوں نے فون کیے اس کے فون پہ، پھر اس کے دوستوں کو فون کیا، اور اگلے روز رات بھر تلاش کرتے رہے۔ اگلے روز کسی نے اطلاع دی کہ ایک لاش جو ہے یہاں سے کچھ دور گاؤں سے باہر پڑی ہے۔ ناظرین، شناخت کر لی گئی، یہ حافظ ندیم ہی تھے اور پولیس کو اطلاع کی گئی۔ پولیس تھانہ ککرالی ایس ایچ او راجہ اکرام اور ان کے ہمراہ دیگر ٹیم جو ہے وہ پہنچی اور انہوں نے لاش کو قبضے میں لیا اور تمام پہلوؤں سے اس کی انٹیروگیشن جو تھی، تفتیش اور انکوائری شروع کر دی گئی۔ اور ناظرین، 24 گھنٹے کے اندر ہی پولیس نے قاتل بھی پکڑ لیا۔ پولیس نے میڈیا کے سامنے قاتل کو دکھایا۔ آپ بھی یہ تصویر دیکھیں، ایک نوجوان بالکل نو عمر سا لڑکا ہے۔ اس کا نام عبداللہ، محمد علی عرف عبداللہ بتایا جاتا ہے، اور اب اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا، آلہ قتل بھی برآمد کروا دیا پولیس کو۔ اب یہاں ناظرین بڑی چے میں گویاں تھی۔ جب ابتدائی طور پر یہ ملزم گرفتار کیا گیا تو اس کو سوشل میڈیا پر تھڑوں پہ، چوکوں چراہوں میں، بازاروں میں اس وقوعے کو، قتل کی اس واردات کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ میری بات ہوئی اس ضمن میں ایس ایچ او تھانہ ککرالی راجہ اکرام سے۔ اس وقت ابھی تفتیش کا آغاز تھا، ملزم گرفتار ہو چکا تھا، تو انہوں نے نفی کی ان تمام تر افواہوں کی جو گردش کر رہی تھی۔ اور ناظرین، بظاہر میں نے اپنے طور پر گاؤں سے جو پتہ کیا، نہ تو قاتل اور نہ ہی مقتول، ماضی میں کوئی ایسا سلسلہ ان کا سامنے آیا جس بابت یہ قیاس آرائی کی جا سکے کہ مقتول نے قاتل کو کیا گزند پہنچائی کہ قاتل نے اس کی جان لے لی۔ یہ ساری افواہیں تھیں۔ اب ناظرین، وجہ قتل جو سامنے آئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ والی بال کا میچ تھا یا والی بال کا کھیل تھا، میدان میں کوئی تو تکار ہوئی، تلخی ہوئی، اور اس بنا پر جو نو عمر لڑکا ہے عبداللہ، اس نے فائر کر کے اور جان لے لی مقتول حافظ ندیم کی۔ اور ناظرین، جو لاش ہے جہاں سے ملی ہے وہ بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ عقبی جانب سے فائر کیے گئے، اور جب فائر ہوئے تو وہ آگے کی جانب کو گر گیا مقتول۔ اور گاؤں میں بھی کسی نے یہ بتایا تھا کہ 2 لڑکوں کو اس جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا جہاں سے حافظ ندیم کی لاش ملی۔ تو ناظرین، یہ سارا ماجرا ہے، اور ماں جو تھی ظاہر ہے رات بے قراری میں، بے کلی میں اس نے کیسے کاٹی۔ حافظ ندیم کے بیوی بچے، شادی شدہ ہے، اور عموماً ساکا کے نوجوان جو ہیں بہت سارے
कैटरिंग के कारोबार से मुलाजमत से वाबस्ता हैं, जो मैरिज हॉल्स हैं, मार्कीज़ हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट, उन पे बहुत से साका का एक ट्रेंड है कि नौजवान वहाँ पे काम करते हैं और अमूमी तौर पर नौजवान इकट्ठे होकर वहाँ पे अक्सर रात रुक जाते हैं। तो ये गुमान था हाफिज़ नदीम के हवाले से भी कि शायद किसी मार्की पर ना ये चला गया हो वहाँ सोने के लिए। फ़ोन किया एक दो जो इसके दोस्त थे, उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ नहीं है। तो नाज़रीन, फिर ये अगले रोज़ जब लाश मिली है तो उसके बाद ये माजरा सारा सामने आया कि हाफिज़ नदीम को तो कत्ल किया गया था। तो ये सारी कहानी है जो अब खुल के सामने आ गई है। बज़ाहिर यही सामने आया है कि महज कोई नौजवानों में तल्ख कलामी, कोई तू तकार, कोई झगड़ा हुआ और उसने फिर बढ़कर इतना जो है रंग इख्तियार कर लिया कि एक नो उम्र कमसिन सा लड़का है अब्दुल्ला। नाज़रीन, ये यतीम लड़का है, इनका वालिद फोत हो चुका है, ये गालबन अंडर मैट्रिक है। इसके दो बड़े भाई और भी हैं, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन उनको इसके एतराफ़ जुर्म के बाद गालबन छोड़ दिया गया। साका गांव में इससे पहले भी एक वाकया पेश आया था, एक बुजुर्ग आदमी को कत्ल किया गया था, लेकिन वो वाकया कोई कुछ और निकला था। ये वाकया उससे जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई उस वकूए का पुराना जो था उसकी कोई इसके साथ ममासलत नज़र नहीं आई। ये थी नाज़रीन पूरी तफसील ज़िला गुजरात कोटला अरवली खान थाना ककराली के नवाही गांव साका में नौजवान हाफिज़ कुरान के कत्ल की। पुलिस थाना ककराली नाज़रीन मुलज़म तक कैसे पहुंची कि ये वहाँ जाए वकूआ पर ही जब डेड बॉडी तलाश की गई और शनाख्त की गई, तो उसके बाद जो डाटा था मुलज़म का, जो उसकी आखिरी कॉल थी मकतूल के मोबाइल फ़ोन पर, वो इसी की थी, अब्दुल्ला की थी। तो यहीं से पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आई, उसने अब्दुल्ला को हिरासत में लिया और अब्दुल्ला ने जल्द ही उगल दिया और उसने इस कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया। जी नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो कातिल है वो जिस तरह से शिकंजे में आया, मकतूल की जो डेड बॉडी थी उसके पास उसका जो मोबाइल था और साथ एक पिस्टल भी। अब बज़ाहिर यूं ही था कि किसी ने उसको बाद में वहां पे रखा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का मेरा खुसूसी व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।